بچوں، مجھے اناج لینے کے لیے آج کافی دور جانا ہوگا کیونکہ اپنے جنگل میں اناج کی بہت کمی ہو گئی ہے۔ اگر میں لیٹ ہو جاؤں تو تم پریشان مت ہونا، آپ لوگ آرام سے سو جانا۔ ہو سکتا ہے مجھے شام ہو جائے، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گی کہ میں جلدی گھر واپس آ جاؤں۔ ٹھیک ہے مما، لیکن آپ جلدی گھر آ جانا، ہمیں ڈر لگتا ہے اکیلے میں۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ اپنا دھیان رکھنا، میں جا رہی ہوں۔ ایسا کہہ کر ٹونی چڑیا جنگل میں اناج کی تلاش میں نکل جاتی ہے۔ وہ ہر جنگل میں جاتی ہے لیکن اسے کہیں بھی اناج نہیں ملتا۔ میں تو بہت تھک گئی ہوں، اناج کہیں نظر ہی نہیں آ رہا، کیا کروں؟ ابھی ٹونی چڑیا ایسا کہہ ہی رہی تھی کہ اس کو ایک کھیت نظر آیا جہاں اناج کی فصل پکی ہوئی تھی۔ شکر ہے مجھے اناج مل گیا، ماشاءاللہ یہاں تو فصل کافی اچھی پکی ہوئی ہے اور دانے بھی بہت موٹے موٹے ہیں۔ انسانوں نے تو اس فصل کی کافی حفاظت کر رکھی ہے، پرندوں کو بھگانے کے لیے نقلی انسان بنا کے لگائے ہوئے ہیں، مگر میں ان کی فصل خراب نہیں کروں گی۔ مجھے جتنا اناج چاہیے ہوگا میں اتنا ہی لے کر جاؤں گی۔ یہ کسان کی کتنی محنت سے ہمیں اناج ملتا ہے اور ہمیں شکر کرنا چاہیے، فصل کو کبھی خراب نہیں کرنا چاہیے، ہمیں محنت کر کے ہی کھانا چاہیے۔ جس طرح کسان اتنی محنت کر کے فصل کو بچاتا ہے اور پوری دنیا میں یہ اناج کھایا جاتا ہے جس میں ہم جیسے پرندے انسان سب کھاتے ہیں، ہمیں قدر کرنی چاہیے اتنی فصل کی۔ شام ہو رہی ہے، مجھے اب یہاں سے چلنا چاہیے۔ ایسا کہہ کے ٹونی چڑیا نکل پڑتی ہے لیکن راستے میں ہی اس کو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے مجھے یہیں رکنا ہوگا، آگے تو بہت سنسان جنگل ہے، مجھے تو اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ یہاں تو انسانوں کی بستی میں روشنی ہے لیکن میں یہاں اتنی دیر رک بھی نہیں سکتی کیونکہ میرے بچے اکیلے گھر پر ہیں، وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ آج یہ میں نے بہت دیر کر دی، اب میں کیا کروں، کس طرح گھر جاؤں گی؟ بہت اندھیرا ہے، مجھے اپنے بچوں کی فکر ہے، میرے بچے رو رہے ہوں گے، ان کو بھوک بھی لگی ہوگی، کیا کروں، کس طرح جاؤں؟ میں بھی ایسا کرتی ہوں، کوشش کرتی ہوں۔ کیا ہوا چڑیا بہن، کیوں پریشان ہو، کیوں رو رہی ہو؟ جگنو بھیا، مجھے اپنے گھر جانا ہے اور جنگل میں بہت اندھیرا ہے، کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ میں صبح سے اناج کے لیے نکلی تھی، شام ہو گئی اور اب بہت رات ہو چکی ہے، میرے بچے گھر میں اکیلے ہیں، وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے، میں کیسے گھر جاؤں گی؟ میں بہت پریشان۔ چڑیا بہن تم پریشان مت ہو، میں تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں، میں راستے میں روشنی کروں گا اور تم اپنا گھر ڈھونڈ لینا اور میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ جگنو بھیا بہت شکریہ جو آپ نے میرے لیے سوچا، لیکن آپ واپس کیسے آؤ گے؟ جنگل تو بہت سنسان ہے، اکیلے میں آپ کو واپسی پہ ڈر لگے گا۔ تم میری فکر چھوڑو، ہمیں دن میں ڈر لگتا ہے، رات کو نہیں، کیونکہ ہم تو صرف رات کو ہی باہر نکلتے ہیں، دن میں ہم نہیں نکل سکتے کیونکہ دن میں تو پرندے ہمیں کھا جائیں گے۔ بھیا اب میرا گھر بس تھوڑا ہی دور رہ گیا ہے، ابھی میرا گھر آ جائے گا، آپ کی بہت مہربانی جو آپ نے مجھے مما شکر ہے آپ آ گئی، آپ نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ رات ہو گئی، ہمیں ڈر لگ رہا تھا، ہم بہت پریشان تھے کہ پتہ نہیں ہماری مما کہاں چلی گئی۔ پہلے تو تم جگنو بھیا کا شکریہ ادا کرو جو مجھے گھر لے آیا اپنی روشنی سے، جنگل میں بہت اندھیرا تھا، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، میں تو بہت پریشان تھی۔ بہت شکریہ انکل جگنو آپ کا جو ہماری مما کو آپ لے آئے۔ بچوں تمہاری مما کو تمہاری بہت فکر تھی اور میں نے اس کی مدد کی کہ تمہاری مما تمہارے پاس ہونی چاہیے اس ٹائم۔ جگنو بھیا بہت شکریہ آپ کا، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی، آپ نے میری بہت بڑی مدد کی ہے۔ کوئی بات نہیں، مدد کرنا تو میرا کام ہے، اب میں چلتا ہوں، اللہ حافظ بچوں۔ اور چڑیا مما یہ جگنو انکل کو روشنی کہاں سے ملی ہے؟ اتنی پیاری روشنی ہے۔ بیٹا یہ روشنی قدرت نے اس کو دی ہے، ایک چھوٹے سے کیڑے کو اللہ پاک نے اتنی زیادہ روشنی دی کہ راستے میں اتنی روشنی تھی کہ مجھے پورے جنگل میں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اللہ پاک نے بہت سی ایسی مخلوق بنائی ہیں جن کو اللہ پاک نے کچھ نہ کچھ دیا ہے، جن کا فائدہ ہر چیز کو ملتا ہے، اسی طرح جگنو کی روشنی سے مجھے فائدہ ملا اور میں آج اپنے گھر